قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر قبر میں دفن کوئی پتلا یا تویز اسے کیسے نکال سکتے ہیں اور اسے ضائع کرنا ہو تو کیسے کر سکتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی قاری صاحب بتائیے اس کے بارے میں۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ جی تو سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں ہے پتلا یا تعویذ یا جادو؟ بالکل، یہ کیسے پتہ چلائیں گے کہ جادو ہے کہاں؟ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ اس قبر میں ہے؟ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ اس قبر میں تعویذ ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ ہے؟ اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کی زندگی میں بھی تجربے میں گزرے ہوں گے۔ بسا اوقات ہم کسی کی قبر پہ جاتے ہیں دعا وغیرہ کرنے کے لیے، تو بسا اوقات وہاں سے ہمیں تعویذ بھی ملتے ہیں، اور بسا اوقات کچھ لوگ وہاں پر جا کر دفن کرتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات بہت سارے۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہم پہ جادو ہے تو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کہاں دفن ہے؟ یہ ہم سیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیسے پتہ چلائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ بنتا ہے تو اس کو کیسے ڈھونڈنا ہے۔ آقا علیہ السلام پر جب جادو ہوا تو آقا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، دعا کر کے کہا یا اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے، مجھے دکھا کیا معاملہ ہے۔ پھر اللہ نے فرشتے بھیجے، فرشتے پاس آ کے بیٹھے اور انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ اس انسان کو کیا مسئلہ ہے، آقا علیہ السلام پر کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ آقا علیہ السلام پر جادو کا مسئلہ ہے اور کہاں دفن ہے۔ اس نے بتایا کہ دوسرے نے بتایا کہ وہاں پر فلاں کنویں میں ہے، اور اس طرح سارا معاملہ جو ہے وہ بات ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ گئے، جا کے انہوں نے وہ جادو کو نکال لیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ ٹارگٹ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے۔ اور یاد رکھیں، یہ جن کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ نہیں جانا۔ اچھا، ہاں جی، وہ جن کہتا ہے ادھر پتلا ہے، ادھر پتلا ہے، ادھر پتلا ہے، بسا اوقات تو وہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ پتلا جو ہے وہ خود رکھ دیتا ہے۔ اچھا، لیکن ایک چیز ہے، بسا اوقات اللہ تعالیٰ پڑھائی میں دکھا سکتے ہیں، خواب میں دکھا سکتے ہیں۔ ہمارے تجربات میں ایسا معاملہ گزرا ہے کہ ہم پڑھائی کر رہے ہوں اور مریض کو جو ہے وہ جگہ وہاں پر جو بھی عمل ہے وہ دکھا دیا جائے، اور جا کر ہم وہاں دیکھیں تو وہ واقعتاً وہاں ساری چیزیں موجود ہوں۔ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اکاڑا میں ہم نے جا کے اسی طرح جو ہے وہ وہاں پر دیکھا، جو مریض نے یہاں پر بیٹھ کے پڑھائی کی، اس کا علاج کیا، اس نے جس قبر کی نشاندہی کی، نام، اب مریض وہ عارف والا کا ہے، قبرستان اکاڑا کا بتا رہا ہے، وہ جا کے ہم نے ساری چیزیں دیکھیں کہ کیا واقعتاً اس طرح یہ صحیح بات ہے۔ تو ہم نے وہ لکھ لی تھی اس کو، اس نے جو ایڈریس بتایا فلاں کے سامنے جو ہے وہ قبرستان فلاں قبرستان کا نام ہے، اور پھر اس میں جو قبر ہے وہ اس طرف ہے، اس کے قریب یہ چیزیں پڑی ہیں، اس کے قریب بھی قبر پر یہ تختی لگی ہوئی ہے، اور اس کے پاؤں والی سائڈ پر اس طرح بال کے جو ہیں وہ دبائے گئے ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ دکھا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل گیا تھا وحی کے ذریعے، تو ہمیں خواب یا اس طرح اللہ کی طرف سے پتہ چل سکتا ہے۔ تو جنات کے کہنے پہ میں نہیں مانتا، کبھی وہ غلط کہہ دیتے ہیں، اگر کوئی صحیح بھی کہے تو ہم جو ہے اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو نکال لیا جائے۔ اس کے بعد اس کو اثر ختم کیسے کرنا ہے؟ مثلا پتلا ہے، تعویذ ہے، ڈوری ہے، کچھ بھی ہے، اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق ناس پڑھی اور دم کیا یا پڑھائی سورہ فلق ناس پڑھتے رہے تو وہ اس کا اثر گرا کھلتی رہیں اور اثر ختم ہو گیا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تعویذ ہے، پتلا ہے، ایک پانی کی بالٹی یا کچھ بھی پانی لے لینا ہے ایک بڑے برتن میں، تو
ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کو کوئی جادو والی چیز ملتی ہے تو اس کو ایسے ہی بے خوف ہو کے جلدی سے نہ پکڑ لیا کریں، بلکہ احتیاط اس میں ضروری ہے۔ ہم تو گلوز کا استعمال کرتے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ، کوئی تعویذ، کوئی پتلا، کچھ بھی اس طرح کا ملتا ہے یا نکالنا پڑتا ہے تو ہم گلوز کا استعمال کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح بسا اوقات یہ جادو کی چیزوں میں ایسا اشارہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے قریب جاتے ہیں، آپ پکڑتے ہیں تو وہ آپ پہ جو ہے نا وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں آپ کوشش کریں کہ اس کو نا اسی طرح پکڑنے سے اوائڈ کریں، گلوز کا استعمال کریں یا کسی کپڑے کا، تو اس پر سورۃ فلق ناس پڑھتے جائیں۔ فرض کریں پتلے میں سوئیاں لگائی ہیں، سورۃ فلق ناس پڑھ کے اس کو نکالتے جائیں اور پانی میں ڈالتے جائیں، سارے کا سارا جو ہے وہ عمل، تعویذ ہے، کچھ بھی ہے، اس کو پانی میں بھگو دیں اور پانی پر سورۃ فلق ناس کم از کم جو ہے وہ 7 مرتبہ یا 33 مرتبہ پڑھ لے، اس کو اس میں بھگا رہنے دیں جب تک اس کا کلر نہیں چینج ہو جاتا۔ جب کلر چینج ہو جائے تو اس کو نہر وغیرہ میں یا کسی بہتے پانی میں بہا دیں، اب اس کا اثر ختم ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ اگر ہمیں ملے بھی نہ، ہمیں پتہ بھی نہیں، تو ہم پھر اس عمل کا کیسے ضائع کریں؟ خواب میں نظر آ رہا ہے پتلا ہے، یا پڑھائی میں پتہ چل رہا ہے کہ پتلے والا عمل ہے، لیکن اب ہم نے اس کا اثر ضائع کرنا ہے، تو مریض ایک جو معالج کے پاس نہیں جا سکتا، وہ کیسے اس پتلے والے عمل کا، اس عمل کو ضائع کرے؟ تو اس میں سب سے پہلا طریقہ سورہ یونس کی آیت نمبر، میں پڑھائی بتا رہا ہوں، وہ انشاءاللہ وہ مریض اپنی روٹین میں لائے، اللہ کے فضل سے وہ جادو نکل بھی جائے گا اور ضائع بھی ہو جائے گا۔ تو یہ آج کل ویسے یہ طریقہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ مناسب اور بہتر رہے گا، کیونکہ فتنوں کا دور ہے۔ اگر آپ کہیں جا کر کھودتے ہیں کسی قبر کو اپنا جادو نکالنے کے لیے، تو وہ کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی مسئلہ وہاں پر آپ کے لیے پریشانی بن سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بڑی طاقت رکھی ہے، تو اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ نہ تو آپ کو جا کے نکالنا پڑے گا، نہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ انشاءاللہ جہاں بھی کہیں کوئی بھی معاملہ ہوگا، چاہے وہ جادو کا ہے، چاہے وہ جنات کا ہے، مطلب جنات کے ذریعے سے پتلے وغیرہ دبائے گئے ہیں، تعویذ ہے، کچھ بھی اس طرح کا، وہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے سورۃ یونس آیت نمبر ہے 81، ٹھیک ہے، آیت نمبر 81، اس کا حصہ ہے ان اللہ سیبدلہ۔ پہلی بار پوری آیت پڑھنی ہے، پھر دوسری بار ان اللہ سیبدلہ، اس عمل کو، اس پڑھائی کو 360 مرتبہ دہرانا ہے، 360 مرتبہ یہ لفظ پڑھنے ہیں، ان اللہ سیبدلہ، ان اللہ سیبدلہ، ان اللہ سیبدلہ، کیونکہ انسان کے جوڑ 360 ہیں اور بسا اوقات جو پتلے والا عمل ہوتا ہے اس کے 360 جو ہے نا وہ جگہ پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ ایسا عمل ہوگا، یہ عمل کرنے سے اللہ کی رحمت سے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دن میں 2 بار کرے۔ پھر اس کے ساتھ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33 سے 35 تک یہ 7 مرتبہ صبح و شام کرے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز، آیت الکرسی کو پڑھے 11 مرتبہ، ہر مرتبہ پڑھتے ہوئے، ہر مرتبہ آیت الکرسی کے آخر میں 11 مرتبہ سورۃ فلق اور ناس پڑھے۔ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 11 مرتبہ ہر مرتبہ سورۃ فلق ناس پڑھنی ہے آیت الکرسی کے اختتام پہ۔ تو اس طرح یہ عمل 1 مرتبہ دن میں کرنا ہے۔ جو اوپر پڑھائی بتائی سورہ یونس والی، سورۃ الرحمن کی آیات والی، یہ 2 دفعہ کرنی۔ ٹھیک ہے۔ جادو، یہ کالے جادو کا جو پتلا ہوگا، تعویذ ہوگا، انشاءاللہ اس عمل کو جڑوں سے اکھاڑ دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے۔ یہ کتنے دن کرنا؟ یہ 1 ہفتہ کرنے سے اللہ کے فضل سے یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن مریض اس کو جو ہے نا 2 یا 3 ہفتے کرے تاکہ کوئی کسی قسم کا بھی اثر نہ باقی رہ جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ جب کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ جادو کا پتلا ہو، وہ تعویذ ہو، وہ کہیں دفن ہو، وہ کہیں بھی ہو، کیسا بھی جادو ہو، یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نہ وہ نکالنا پڑے گا، نہ نکال کے لانا پڑے گا، نہ ڈھونڈنا پڑے گا، کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ نے گھر بیٹھے ہی عمل کرنا ہے، اور اس میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، انشاءاللہ آپ یہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے وہ کہیں بھی ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم